اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کون سی تاریخ کو واقع ہوا اور اس کے اندر کتنے صحابہ کرام تھے اور کس تاریخ کو میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ روانہ ہوئے تھے اور کتنے کفار تھے اور صحابہ کرام کے پاس کتنا سامان تھا جنگ کے لیے۔ تو یہ اور اس کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قاضی سلیمان منصور پوری جو دیوبندیوں کے امام ہیں، انہوں نے اس کے اندر اس حوالے سے ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ وہ کون سی بات لکھی ہے تو یہ تمام تر بتانے سے پہلے میں آپ تمام دوست اب آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو میں بڑھتا ہوں اپنے اس موضوع کی طرف کہ غزوہ بدر جو ہے، اس غزوے کو بدر الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے اور بدر العظمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی جنگ تھی اسلام کی، یہ غزوہ بدر جو واقع ہوا۔ اور اس غزوے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے 19ویں مہینے اور 12 رمضان المبارک کو آپ روانہ ہوئے تھے، اور بعض نے 8 رمضان مبارک بھی لکھا ہے، بعض نے 8 رمضان مبارک لکھا ہے اور بعض نے 12 رمضان مبارک لکھا ہے کہ آپ 12 رمضان مبارک کو آپ اس غزوہ کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے۔ اور قتال جو ہوا یہ 17 رمضان مبارک کو یہ قتال ہوا تھا، اور آپ نے حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا مدینہ شریف کے اندر۔ اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی 313 تھی، اور 70 مہاجرین صحابہ کرام تھے اور 236 انصار صحابہ کرام تھے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں صرف 305 صحابہ کرام تھے، اور 8 صحابہ کرام جو تھے وہ مدینے میں ہی رہے تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے مدینے میں ہی رہ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے میں ہی رہنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ اور اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس جو ساز و سامان تھا، 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، شمشیریں تھیں، صرف 8 تلواریں۔ یہ بہت ہی تھوڑا سا سامان تھا، اور کافروں کے مشرکوں کی جو تعداد تھی وہ تھی 1000، اور بعض نے 900 لکھا اور بعض نے 900 اور 1000 کے درمیان یہ تعداد لکھی۔ اور ان کے پاس جو سامان تھا 100 گھوڑے تھے اور 700 یا کچھ زیادہ جو تھی یہ اونٹ تھے، یہ ان کی یہ ساز و سامان تھا ان کے پاس۔ تو اس کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے، اور اسلام کا بول بالا ہوا، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہوا، کفار شکست کھا گئے تھے، اور 70 کفار جو تھے اس جنگ کے اندر گرفتار ہوئے، اور 70 ہی کفار مارے گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی کہ اس جگہ پر فلاں کفار مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں کفار مارا جائے گا، اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کو فتح نصیب ہوئی۔ اور سب سے جو آخری بات کہ قاضی سلیمان منصور پوری نے جو لکھی ہے، بہت ہی مزے کی بات ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، جلد 1 صفحہ نمبر 99 ہے، اور اس کی لین نمبر جو ہے 2 ہے۔ اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ تو اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری دیوبندیوں کے امام ہیں، انہوں نے بہت ہی ایک مزے کی بات لکھی، اور وہ ان کی بات یہ مجھے بہت ہی پسند آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر میرے مارے گئے تو نام آپ کا بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر میرے صحابہ کرام مارے گئے تو توحید کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ جب یہ دعا مانگی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 3000 فرشتے، پھر دیکھا کہ میرے محبوب کے تو لب اسی طرح حرکت کے اندر ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا 4000، پھر فرمایا 5000۔ تو فرشتوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور صحابہ کرام کو فتح نصیب ہوئی، کفار شکست کھا گئے۔ اور آگے بھی لکھا جا کہ یہ اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ دعا ہے یا ادا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر میرے مارے گئے تو نام آپ کا
بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں گے کہ کیا دعا اس طرح مانگی جاتی ہے، یہ دعا ہے یا ادا ہے۔ تو جب لغت کی کتابوں کو اٹھا کر اگر دیکھا جائے، انہوں نے یہ لکھا ہے، غیروں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ دعا نہیں تھی، یہ ادا تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعا ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے عاجزی، انکساری، اور ادا جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے نخرہ، اور ادا صرف یہ محبوبوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح نصیب فرمائی، کفار اس کے اندر شکست کھا گئے تھے۔ باقی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔